صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ بسم اللہ کی با کے اندر بھی ہے. بسم اللہ کی با پر جو حرکت ہے زیر کی، اس میں بھی سرکار کی طرف اشارہ ہے. اور اعلیٰ حضرت تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ صرف بسم اللہ کی با اور با کی کثرت میں حضور کی طرف اشارہ نہیں ہے، اسم اللہ میں بھی سرکار کی طرف اشارہ ہے. یہ ذرا دقیق بات ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھ آ جائے. اسم میں دو مذہب ہیں. ایک مذہب ہے بصریوں کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اسم سمون سے بنا ہے. سمون کے معنی ہے بلندی، اور اسم کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ فعل اور حرف دونوں پر بلند ہوتا ہے. اچھا، فعل اور حرف پر کیسے بلند ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ حرف تو نہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ بنتا ہے، اور فعل وہ مسند تو بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا، اور اسم مسند بھی بنتا ہے، مسند الیہ بھی بنتا ہے. اچھا، اب غور کریں، اب سمجھو آپ آسان الفاظ میں کہ مسند کا کیا مطلب ہے. مسند کا مطلب یہ ہے جو کسی کی طرف ٹیک لگائے، جو کسی کا سہارا ڈھونڈے، جو بغیر سہارے کے قائم نہ رہ سکے، وہ مسند ہوتا ہے. اور مسند الیہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کا سہارا بنے، جو کسی کی ٹیک بنے، جو کسی کا آسرا بنے، وہ مسند الیہ ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر حرف اللہ بھی ہیں، فعل اللہ بھی ہیں، اسم اللہ بھی ہے. حرف اللہ وہ ہوگا جو نہ مسند ہو نہ مسند الیہ ہو، نہ کسی کی طرف ٹیک لگائے نہ کوئی اس کی طرف ٹیک لگائے. فرمایا کہ یہ کفار جتنے ہیں یہ سب حرف اللہ ہیں. یہ کسی نبی کی طرف، کسی ولی کی طرف، کسی رسول کی طرف ٹیک نہیں لگاتے، نہ ان کی طرف کوئی ٹیک لگاتا ہے، نہ یہ کسی کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، نہ کوئی ان کو اپنا سہارا بناتا ہے. یعنی صحیح سہارا، جھوٹے سہارے تو بنائے ہوئے نا، بتوں کے جھوٹے سہارے بنائے ہوئے ہیں. صحیح سہارا، نہ یہ کسی کا صحیح سہارا بنتے ہیں، نہ کسی نے ان کو صحیح سہارا بنایا ہے. تو یہ نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے. تو جملہ کفار، منافقین، مرتدین، یہ سب حرف اللہ ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے ہیں جتنے مومنین ہیں اور مسلمین ہیں اور انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، یہ سب فعل اللہ ہیں. کیونکہ یہ مسند تو بنتے ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کی طرف اور انبیاء سرکار کی طرف ٹیک تو لگاتے ہیں، ان کو سہارے تو بناتے ہیں، لیکن بذات کسی کا سہارا نہیں بنتے. تو یہ سارے مومنین، انبیاء، صحابہ اور سارے اولیاء، یہ سب مسند تو ہیں، مسند الیہ نہیں ہے. یہ سب فعل اللہ ہے. اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساری کائنات انہیں سہارا بناتی ہے، یہ خدا کو سہارا بناتی ہے. سبحان اللہ. یہ ساری کائنات کا سہارا ہے، خدا ان کا سہارا ہے.
سارے انبیاء علیہ السلام، صحابہ، اولیاء اور جملہ مومنین، صالحین، اتقیاء، اصفیاء سب انہیں سہارا بناتے ہیں. یہ خدا کا، انہوں نے خدا کو سہارا بنایا ہوا ہے. تو سرکار مسند بھی ہیں، مسند الیہ بھی ہیں. جو مسند بھی ہو، مسند الیہ بھی ہو، وہ اسم اللہ ہوتا ہے. اللہ نے اسم اللہ سے شروع کیا، معلوم ہو رسول اللہ سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ منصور صاحب سعیدی. سبحان اللہ، کیا بات. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ تو اس وقت ہے جب بصریوں کے مذہب پر یہ کہو کہ اسم بسمن سے بنا ہے، اور اگر کوفیوں کے مذہب پر یہ کہو کہ اسم وسمن سے بنا ہے. بصری تو کہتے ہیں کہ اسم بنا ہے سمون سے، اور کوفی کہتے ہیں کہ اسم بنا ہے بسمن سے. تو اگر کوفیوں کے مذہب پر یہ کہو کہ اسم بسمن سے بنا ہے، بسمن کے معنی علامت ہیں، تو فرماتے ہیں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ذات پر علامت ہے. کوئی چیز اللہ کی رحم پر دلالت کر رہی ہے، کوئی اس کی ربوبیت پر دلالت کر رہی ہے، کوئی اس کی رزاقیت پر دلالت کر رہی ہے، کوئی چیز اس کی وسعت پر دلالت کرتی ہے، کوئی اس کی ہیبت پر دلالت کرتی ہے، کوئی اس کی علم پر دلالت کرتی ہے، کوئی اس کی جود و سخا پر دلالت کرتی ہے، کوئی اس کے غضب پر دلالت کرتی ہے، کوئی اس کے عذاب پر دلالت کرتی ہے. تو ہر چیز کسی نہ کسی صفت کے اوپر دلالت کرتی ہے. ایسی کامل علامت، ایسی جامع علامت جو اس کے رحم پر بھی دلالت کرتی ہو، اس کے غضب پر بھی دلالت کرتی ہو، اس کے علم پر بھی دلالت کرتی ہو، اس کی وسعت پر بھی دلالت کرتی ہو، جملہ صفات پر دلالت کرتی ہو. ایسی کامل علامت کو اگر کائنات میں ڈھونڈو تو محمد مصطفیٰ کے سوا کوئی نہیں. سبحان اللہ. تو کامل علامت اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر اس کائنات کے اندر وہ تو محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر اسم اللہ کا مطلب ہو اللہ کی علامت، تو اللہ کی کامل علامت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو پھر بھی اسم اللہ کے اندر رسول اللہ شامل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسم اللہ کو آپ سمون سے ماخوذ مانے تو اس میں بھی رسول اللہ کا جلوہ ہے، اور اسم اللہ کو بسمن سے ماخوذ مانے تو پھر بھی رسول اللہ کا جلوہ ہے. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں اسم کے کچھ خواص ہیں. اسم کا ایک خاصہ ہے جر. جر کے معنی ہے کھینچنا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کو جہنم سے کھینچ کر جہنم کی طرف لایا. تو سرکار میں جر کا معنی بھی پایا گیا کہ جر کے معنی کھینچنا. حضور نے فرمایا تم سب اپنی طبعی تقاضوں سے، اپنے شہوانی تقاضوں سے، اپنی معصیت کے تقاضوں کی وجہ سے تم سب جہنم کی طرف دوڑے جا رہے تھے. میں کھینچ کھینچ کر پکڑ کر تمہیں جنت کی طرف لا رہا ہوں. تو جر کے معنی کھینچنا ہے، تو سرکار میں جر کا معنی بھی پایا گیا. پھر فرماتے ہیں کہ حروف جارہ میں من ہے، حروف جارہ میں الہ ہے. من کا معنی ہے ابتدا، اور الہ کا معنی ہے انتہا. کائنات نبوت کی ابتدا بھی سرکار سے ہوئی ہے اور انتہا بھی سرکار سے. تو من کا معنی بھی سرکار میں پایا گیا، الہ کا معنی بھی سرکار کے اندر پایا گیا. تو اسم کے جتنے خواص ہیں، پھر اسم کا پھر حروف جارہ میں سے ایک حرف جر ہے علا. علا کے معنی ہے استعلا، بلندی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظمت اور اتنی بلندی عطا فرمائی ہے کہ ساری کائنات نیچے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر. کیسے؟ ایک تو ویسی آپ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فضائل کی وجہ سے، اپنے کمالات کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقامات عطا فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر. میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے. اچھا، یہ جو فرمایا کہ مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تواضع اور انکسار کے طور پر فرمایا مجھے اس پر فخر نہیں ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی میرے فخر کرنے کی بات نہیں ہے کہ میں رسولوں کا قائد ہوں. میاں فخر تو انہیں رسولوں کو کرنا چاہیے جنہیں مصطفیٰ جیسا قائد ملے گا. تو فرمایا انا قائد المرسلین ولا فخر، انا اول الشافین و مشفعین ولا فخر، انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر،
آدم و من دونہ تحت لوائی یوم القیامت ولا فخر. اتنی بلندیاں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے شب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات سے اوپر لے گیا. کعبہ بھی نیچے تھا, بیت الحرام بھی نیچے تھا, سدرہ بھی نیچے تھا, جبریل بھی نیچے تھا, عرش بھی نیچے تھا, سرکار سب کے اوپر تھے. تو اگر علا کا معنی استعلاء ہے تو جو استعلاء اللہ نے حضور کو عطا فرمایا ہے کسی کو نہیں عطا فرمایا. وآخر دعوانا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرات گرامی، شارح مسلم استاد العلماء حضرت علامہ سعیدی صاحب کا بیان فیض ترجمان آپ نے سماعت فرمایا. یہ دیکھیں اتنا علمی اور اتنا وزنی بیان، اور اس طرح آپ سمجھ رہے تھے، حالانکہ ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں، لیکن اتنا وزنی اور علمی بیان آپ نے فرمایا ہے کہ ایک ایک ذہن میں بات اتر رہی تھی. خدا بالا و برتر آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. علم میں مسلم شریف کی 5 جلدیں جو میرے تک پہنچ چکی ہیں، غالباً اس سے زیادہ بھی 6 چھپ چکی ہیں. مسلم شریف کی شرح لکھ رہے ہیں، 7ویں پریس میں ہے. کتنا عظیم کام ہو رہا ہے. اور جدید دور کے جتنے بھی مسائل ہیں روزمرہ کے ہمیں پیش آتے ہیں، جدید مسائل، اس میں ظاہر ہے وقت نہیں کرنا میں اس پر کچھ عرض کرتا. ان تمام مسائل پر ہمارے ایک نمازی ہیں یہاں تشریف فرمائے، چونکہ مائیں بہنیں بھی تشریف فرمائیں اس لیے میں اس موضوع پر کچھ کہتا نہیں. ایک مرتبہ اتفاق سے وہ مسلم شریف کا مطالعہ کر رہے ہیں، کہیں سے لے کر آئے، قاری راسب صاحب کے پاس میری کتاب رکھی ہوئی تھی، وہاں سے لے کر آئے تو وہ اعتکاف بیٹھے ہوئے نکالی کہنے لگے جی ایک مسئلہ تھا، ہم بڑے دنوں سے الجھے ہوئے تھے، تو میں نے یہ کتاب میں پڑھا دیکھیں تو اتفاق سے وہ شرح مسلم شریف علامہ سعیدی صاحب کی. میں نے کہا آپ کو تو مواد مل ہی گیا، لیکن الحمدللہ مجھے بھی آج پتہ چل گیا، یعنی اتنے جدید وہ پتہ نہیں 7 نسخے نہیں لائے ہوں گے حضرت، ورنہ وہ جب بھی نسخے آئیں آپ اپنے گھروں میں، اور ہمارے بہت سارے ساتھی ان کو شوق ہوتا ہے جی ہم حدیث پڑھتے ہیں، بخاری میں یہ پڑھا ہے تو صرف بخاری نہ پڑھیں، صرف مسلم ساتھ اس کی تشریح بھی پڑھے تاکہ ایک ایک حدیث پر آپ کو پتہ چلے کہ عقیدہ کیا ہے، مسلک کیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری تصنیفات ہیں حضرت کی. اللہ آپ کی عمر میں، علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنی اتنی مصروفیات سے ہمیں یہ موقع دیا. اگر آپ کا قیام برطانیہ میں کچھ عرصہ بھی ہے، کیونکہ میری ابھی اس مرتبہ اس دور میں پہلی ملاقات ہو رہی ہے، تو جیسے پہلے ہمارے ہاں جمعہ آپ نے ایک پڑھایا ہے، انشاءاللہ پھر آپ کو ایک مرتبہ زحمت دیں گے. حافظ صاحب قبلہ کا بھی شکریہ آپ کی وساطت سے ہمیں. حضرات گرامی، آج میں درخواست کروں گا سعیدی صاحب سے، ہمیں کبھی کبھی ایسا موقع ملتا ہے، کبھی کبھی اور کہیں کہیں کسی اہل حق کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ لیں. اور میں تو کہتا ہوں کہ کبھی ایسا موقع ملے نا تو میرا تو ایمان ہوتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ نے پوچھا نا کیا لائے ہو، تو یہی ہے یا اللہ فلاں کی اقتداء میں نماز. اپنی تو ظاہر ہے ہم جو امام تک کراتے ہیں اقتداء کیا ہے، لیکن مولا تیرے اس فلاں بندے کی اقتداء میں. تو آج علامہ سعیدی صاحب نماز مغرب کی امامت فرمائیں گے، ہم سب ان کی اقتداء میں زندگی کی یہ اہم نماز ہوگی. تو اذان ہوتی ہے نماز، اور اس کے بعد صلاۃ و سلام ہوگا، پھر لنگر تمام حضرات کے لیے ہے. اذان کے ساتھ